زین کرنے والا ہے پروپوز ازکا کو، لیکن ازکا گاڑی میں اس کے سامنے بیٹھ کر جائے گی اجلان کے ساتھ۔ اجلان اور ازکا کے ریلیشن شپ کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس سب پر آج ہم بات کریں گے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں عشق لا کی ایپیسوڈ 18 کی، جو کل رات آپ لوگوں نے دیکھی۔ پچھلی کافی ساری ایپیسوڈ سے ہمیں یہ کافی فیڈ بیک سننے کو مل رہا ہے کہ سٹوری آگے موو فارورڈ ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئی، اور یہ میں نے پیچھے اپنی پچھلی ایک دو ویڈیو میں بھی بات اس پر کی تھی کہ سٹوری جو ہے وہ کچھ موو فارورڈ ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئی۔ اس ایپیسوڈ 18 میں تھوڑی بہت سٹوری جو ہے وہ آگے چلی ہے، بات کر لیتے ہیں اس کی ان ڈیٹیل میں۔ سب سے پہلے زین کی بات کرتے ہیں۔ زین کا جو کریکٹر ہمیں پچھلی ایپیسوڈ میں انٹروڈیوس کرایا گیا تھا۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ زین کا کریکٹر کیسا ہے، تو بہت ہی اچھا کریکٹر ہے۔ اس کریکٹر میں جج بھی رہے ہیں وہ۔ اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ زین اور ازکا دونوں یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں، اور زین کافی زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے ازکا میں، اور اگر کہوں میں کہ اسے محبت ہو چکی ہے ازکا سے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ بات زین کو تو پتہ ہے، ازکا ریئلائز ابھی تک اس نے نہیں کیا تھا۔ اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ان کی ایک دوست ہے، اسے یہ ریئلائز ہو گیا، اور اس نے ازکا کو کافی دفعہ کہا بھی کہ تم سے یہ پیار کرتا ہے زین، تم سے محبت کرتا ہے، بٹ ازکا آواز کہ نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے ہم لوگوں نے دیکھا ازکا ایک ٹیسٹ میں ٹاپرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے اور نمبر 1 پوزیشن لیتی ہے، جس سے کافی زیادہ اور امپریس ہوتا ہے زین، اور اسے کنگریچولیٹ بھی کرتا ہے۔ کافی ساری جو باقی گرلز ہوتی ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی اسے کنگریچولیٹ کرتے ہیں، اور اس سے اور زیادہ امپریس ہوتا ہے زین۔ اور زین کے ساتھ جتنے بھی ازکا کے سینز ہوئے، زین نے تو اس کی تعریفوں کے پل ہی باندھ دیے، ہر چیز میں اسے اپنے ساتھ کمپیئر کر رہا تھا، اور دین ریئلائز ہوا ازکا کو بھی کہ یار وہ تو مجھ میں انٹرسٹ لے رہا ہے، اور جو میری دوست کہہ رہی تھی کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تو وہ تو واقعی ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اور اس کے بعد جب ازکا گھر میں اکیلے اسٹڈی کر رہی ہوتی ہے، تو یہ ساری باتیں جو زین کی سوچ کر وہ مسکراتی ہے۔ دیٹ مینس کہ اندر ہی اندر ازکا کو بھی اچھا لگ رہا ہے، اور اسے زین کی باتیں قطعی طور پر بری نہیں لگی، اور آگے چل کر اگر زین اسے پرپوز کرتا ہے، جو کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے، تو وہ شاید مائنڈ نہ کرے۔ زین کی مزید تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ اس کی فیملی ہمیں دیکھنے کو ملی، اور اس کی بہن کا رشتہ کینسل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی بہن والے 10 لاکھ جہیز کے طور پر مانگتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے اسٹڈی کرنے جانا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ 10 لاکھ روپے دے، جو کہ ایک نہایت ہی بے شرموں والی بات ہے۔ اور مجھے اچھا لگا یہاں پر بہت ہی، یہ اگر میں کہوں نا کہ یہ بیسٹ سین تھا جو زین اور اس کی سسٹر کا تھا، تو وہ بیسٹ سین تھا اس ایپیسوڈ کا، بہت ہی ہائی مورل والا وہ سین تھا۔ زین کے گھر والوں نے جو سٹینڈ لیا بہت ہی اچھا تھا، اور زین نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا کہ واقعی ہمیں ایسے رشتے کا کیا کرنا، ایسے رشتے کو تو کینسل کر دینا ہی بہتر ہے۔ اور وہ اپنی بہن کو بھی حوصلہ دیتا ہے، وہ رو رہی ہوتی ہے، اور اس سے کہتا ہے کہ ایک رشتہ چلا گیا تو اور بھی اچھا آئے گا، تم اتنی پیاری ہو، اتنی پڑھی لکھی ہو، کوئی اور رشتہ مل ہی جائے گا، تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ اور وہ اس کے آنسو بھی پونچھتا ہے۔ دیٹ واز بریلینٹ سین آف دا ایپیسوڈ۔ اب آتے ہیں اجلان کی طرف، جو کہ شنایا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کافی زیادہ ایکٹیو ہمیں نظر آیا، اور پہلے وہ پولیس اسٹیشن بھی گیا، اور اس نے پولیس اسٹیشن پر جا کر پولیس افسر کو کافی زیادہ غصہ بھی کیا کہ یار تم لوگوں نے اس مجرم کو کیسے چھوڑ دیا، اور پولیس والا اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت نہیں تھے تو ہم اسے کیسے رکھتے۔ تو یہ بات مجھے ذرا سمجھ نہیں آئی۔ آپ کے پاس CCTV فوٹیج موجود ہے جس میں وہ بندہ کلیئرلی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جس گاڑی سے اتر کر جو قاتل تھے، انہوں نے شنایا کا مرڈر کیا تھا، اس گاڑی کی CCTV فوٹیج ہے، اور اس میں وہ بندہ کلیئرلی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کے پاس اور آپ کو کون سا ثبوت چاہیے اس کو حوالات میں کم از کم ایٹ لیسٹ بند رکھنے کا، اس سے انویسٹیگیٹ کرنے کا؟ تو یہ بات مجھے ذرا سمجھ نہیں آئی۔ خیر اس کے بعد اجلان خود سے اس تمام تر معاملے کی انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پولیس تو کچھ کرنے والی ہے نہیں، تو اس لیے وہ پہلے جاتا ہے شنایا کے گھر، اور شنایا کی ماں سے پوچھتا ہے کہ آخری دن شنایا نے کیا کیا تھا، اس دن کیا ہوا تھا۔ تو شنایا کی ماں اسے بتاتی ہے کہ وہ سلطان کے گھر
गई थी और फिर अजलान वहाँ से जाता है सुल्तान के घर, और सुल्तान के घर वाले पहले तो बड़े खुश होते हैं कि वाह अजलान साहब हमारे घर आए हैं, उसकी चाय के लिए चाय बिस्कुट का अरेंज करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन अजलान उन्हें बड़ी कड़वी बातें कहता है। अजलान ने अज़का की भाभी को बड़े दो टोक अल्फाज में कहा, यार आप कैसी माँ हो, आपकी बेटी अगवा हो गई, आप लोगों ने एक FIR तक दर्ज नहीं कराई, तुम्हारा हस्बैंड उसका मर्डर कर दिया गया और तुम लोगों ने केस वापस ले लिया। अज़का की भाभी उसे कहती है कि यार मैंने तो बताया था शराया को इस मामले में ना पढ़ो, और अजलान भी फिर उससे कहता है कि हाँ वाकई शराया को इस मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए था, तुम जैसे मुनाफिक लोग खुदगर्ज लोगों की वजह से उसने अपनी जान गंवाई, जो कि बातें कतई तौर पर पसंद नहीं आई अज़का के घर वालों को। और फिर उसकी अज़का की भाभी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई और अजलान को जवाब दिया कि तुमने क्या कर लिया, तुम एक माँ की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते, तुम्हारे पास तो पैसा है तो तुमने किया, कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया, दंदनाते फिर रहे हैं कातिल, हालांकि तुम्हारे पास तो पैसा है सब कुछ है लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर पाए। अब यहाँ पर इन दोनों के अगर डायलॉग्स का मुवाज़ना किया जाए तो दोनों की बातें अपनी अपनी जगह ठीक हैं। जहाँ तक अजलान की बात है कि इन लोगों ने FIR दर्ज नहीं कराई अगवा की, और उसके अलावा इन लोगों ने अपना केस वापस ले लिया, तो इनको नहीं लेना चाहिए था। शायद ये अगर कंसल्ट कर लेते, शनाया से कुछ बैठकर बात कर लेते तो कोई बेहतर ऑप्शन इनके पास आ सकता था। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अज़का की भाभी ने जो बातें की कि हम लोग गरीब हैं, एक माँ की फीलिंग्स क्या होती हैं जब उसकी बेटी गैर मर्दों के पास जो है वो अगवा हो, तो काफ़ी सारे डर दिल में आते हैं। तो एक गरीब लोग भी क्योंकि वो हैं तो आई थिंक उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू गलत बिल्कुल भी नहीं है। सो अजलान वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर एपिसोड होती है ख़त्म। ओवरऑल बेहतर एपिसोड थी जो पिछली काफ़ी सारी एपिसोड्स हमें नज़र आई। स्टोरी अब मूविंग फॉरवर्ड आहिस्ता आहिस्ता हमें मज़ीद होती हुई नेक्स्ट एपिसोड में नज़र आएगी। सो नेक्स्ट एपिसोड 19 के अगर हम टीज़र पर बात कर ले तो आप लोग देखेंगे कि ज़ैन अब प्रपोज करने जा रहा है अज़का को, और अज़का इनिशियली जो है वो उसे हाँ नहीं कह देगी फौरी तौर पर, बल्कि उसे समझ नहीं आएगी कि मैं अब इसे क्या जवाब दूँ, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो फ़ौरन उसे रिजेक्ट कर देगी। वो ऑफ कोर्स यही कहेगी कि मैंने तो अब कभी ऐसे नहीं सोचा। और नेक्स्ट ही सीन में आप लोग देखेंगे कि अजलान लेने आएगा अज़का को और उसे अपनी गाड़ी में बैठने का कहेगा कि मुझे तुमसे बात करनी है, और अज़का बैठ भी जाएगी। और ये देखकर ज़ैन काफ़ी ज़्यादा जो है वो हर्ट होगा, उसे ऐसा लगेगा कि कहीं ये वो बंदा तो नहीं जिसने इसका एडमिशन करवाया, और क्या ये इसमें इंटरेस्टेड है, क्या अज़का और इसके दरमियान कुछ चल रहा है। तो ये सब कुछ सोचकर ज़ैन को काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा। और दूसरी तरफ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अजलान इन्वेस्टिगेट कर रहा है खुद से चिनाया के मर्डर का, तो वो उसी हवाले से बात करेगा अज़का के साथ और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा फिर करेगा अज़का पर, जिससे अज़का उससे कहेगी कि मुझे गाड़ी से उतार दो। और इन लोगों के दरमियान भी कुछ अच्छे कन्वर्सेशन होने की हमें उम्मीद है। सो नज़र रखेंगे इस ड्रामा पर। आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है अगले आने वाली एपिसोड में क्या हो सकता है। यही थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।